نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت 75 ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مسیح ابن مریم رسول کے سوا کچھ نہ تھے، اور آپ سے قبل جتنے پیغمبر ہیں وہ بھی سب فوت ہوئے، اور مسیح ناصری کا والدہ بی بی مریم سلام علیہا وہ ایک صدیقہ تھی۔ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے ایک گزرے ہوئے زمانے میں۔ یہاں لکھا ہے کانا یا کولانی طعام، تو کانا یا کولانی یہ ماضی کا صیغہ ہے اور تسمیہ کا صیغہ ہے، یعنی یہ دونوں ایک گزرے ہوئے زمانے میں کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہاں اللہ پاک کا اشارہ ہے کہ دونوں ماں بیٹے فوت ہوئے ہیں، کیونکہ گزرے ہوئے زمانے میں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ سیدنا مسیح ناصری علیہ السلام حیات ہے، ابھی بھی جسمانی طور پر زندہ ہے، تو کھانا کھانے کے بغیر کیسے زندہ ہے؟ اور اگر آپ کہتے کہ نہیں وہ فی الحال کھانا کھاتے ہیں، ان کو آسمان میں روٹی وغیرہ ملتا ہے، تو پھر یہ آیت کا بطلان ہے، کیونکہ آیت میں ہے کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے، اب تو نہیں کھاتے ہیں، اب تو فوت ہوئے ہیں۔ تو یہ میرا استدلال ہے، اور آپ بات شروع کیجیے گا۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جی جناب محترم عبدالقادر صاحب، پچھلی گفتگو ہماری جہاں پر اختتام پذیر ہوئی تھی، آپ کو چاہیے تھا کہ بات وہیں سے شروع کرتے، آپ نے وہاں سے بات شروع نہیں کی، بلکہ ایک نئی آیت یہاں پر تلاوت کر دی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے کہ جو اعتراض ہم نے اٹھایا تھا آپ کے اوپر اس پچھلی ڈیبیٹ کے اندر، اس کا جواب دیں اور اس بات کو کمپلیٹ کریں تاکہ پھر آگے بات بڑھ سکے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 صفحہ 52 کا ایک حوالہ پیش کیا تھا، اور اس میں آپ کے مرزا جی جو ہے وہ بابانگ دوہل کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علی نبینا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دونوں زندہ جسم عنصری کے ساتھ آسمان کے اوپر اٹھا لیے گئے، اور انہوں نے بائبل کا حوالہ بھی دیا کہ بائبل میں بھی ملتا ہے، اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی ایسا لکھا ہوا ہے۔ ہم نے آپ کو یہ حوالہ پیش کیا تھا، اور ہماری ڈیبیٹ کا وقت کمپلیٹ ہو گیا تھا، اور تقریباً ہم 50 منٹ کے قریب گفتگو کرتے ہیں، تو آج بھی تقریباً اتنی گفتگو کریں گے، زیادہ طویل گفتگو نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا پچھلی جو گفتگو تھی اس کو آپ کمپلیٹ کریں،
اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سی احادیث تھیں کہ جن کا تذکرہ آپ کے مسیح موعود، جن کو آپ نبی اور رسول مانتے ہیں، یعنی مرزا غلام قادیانی، انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ احادیث کے اندر بھی ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اور حضرت ادریس علی نبی علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے؟ وہ کون سی احادیث ہیں وہ بھی آپ نے مجھے بتانی ہے. میں آپ کو وقت دوبارہ دیتا ہوں، آپ اس بات کو کمپلیٹ کریں. ہاں جی، پہلے بات یہ ہے کہ میں ناظرین و سامعین کے لیے وضاحت کر دوں کہ اگرچہ مولوی صاحب بار بار کہتے ہیں کہ میں قادیانی ہوں، میں کوئی قادیانی نہیں ہوں، میں ایک مسلمان ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے ڈبیٹ میں روحانی خزائن کا جلد سوم کا حوالہ دیا تھا اور کتاب کا نام تھا توضیح المرام. یہ حضرت صاحب کا بالکل کتاب اور ان کا بھی جملہ انہوں نے پڑھ کر سنایا، مگر یہ اس وقت انہوں نے یہ بات لکھی جب ان کا یہ عقیدہ تھا عام یا اکثر مسلمانوں کی طرح کہ سیدنا مسیح ناصری علیہ السلام ابھی حیات ہے، ابھی زندے ہیں. لیکن بعد میں دعویٰ کیا کہ اللہ پاک نے مجھ پر الہام کیا اور مجھ پر انکشاف کیا کہ قرآن مجید کی روشنی میں سیدنا مسیح علیہ السلام کا وفات تو واقعی ہے. تو بعد میں کتابی لکھا ازالہ اوہام، جس میں یہ ازالہ اوہام جو ہے یہ توضیح المرام کے بعد لکھی گئی، جس میں ہے کہ 30 قرآن کے 30 آیات سے 30 آیات، بڑی بات ہے، 30 آیات سے ثابت کیا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. تو اس پچھلے ڈبیٹ میں میں نے بھی یہی عرض کی تھی، میں نے آپ کو اصل میں جواب دیا، مختصر جواب دیا، مگر جواب تو یہ تھا کہ وہ جو آپ حوالہ پیش کر رہے ہیں وہ منسوخ ہے، اور بعد میں حضرت جی نے لکھا ہے کہ نہیں، سیدنا مسیح علیہ السلام تو فوت شدے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ جو باتیں پچھلے نشست میں ہوئی اس کو آپ جاری رکھیں یا اس کو آپ اس پر ہی رہیں. تو میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ بھی جو میں نے استدلال پیش کیے پچھلے ڈبیٹ میں، آپ بھی اس کے جواب دیے. پہلی آیت جو میں نے پیش کیا ہے اس سلسلے میں، وہ سورہ آل عمران کی جو آیت تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. تو اس کا آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا، تو اس پر بھی تھوڑا سا میں مزید کچھ آپ کو میں نے حوالہ جات کو جمع کیا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت کا یہ صرف میری استدلال نہیں ہے، بہت بڑے بڑے علماء بزرگان دین بھی اس آیت کے روح سے سیدنا مسیح علیہ السلام کی وفات کے اعلان کرتے ہیں. جیسے کہ ایک ہے امین احسن اصلاحی، ان کا کتاب میرے پاس ہے تدبر قرآن. انہوں نے اس آیت کے مہاتات میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح تمام رسولوں کو موت کے مرحلہ سے گزرنا پڑا، انہی بھی ایک دن وفات پانا ہے. یعنی یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ جس طرح تمام رسولوں کو موت کے مرحلہ سے گزرنا پڑا، انہی بھی ایک دن وفات پانا ہے. یہ وہ ترجمہ کر رہے ہیں اس آیت کی، اس کے تشریح کر رہے ہیں. وما محمد الا رسول والی جو آیت ہے، انہوں نے کہا تمام رسول، وہ تمام رسول میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں. اسی طرح مصر میں شیخ محمد عبدو اور ان کا شاگرد رشید رضا، ان کا تفسیر المنار ہے. تو انہوں نے بھی یہ جو آیت ہے اس کے یہی اس کا تفسیر کیا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام فوت ہوئے ہیں. اور جہاں تک ادریس کی بات ہے، وہ ان کو بھی فوت کا اعلان کرتے ہیں اور وہ یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انی ممیتک وجائلک بعد الموت فی مکان رفیع عندی کما قال فی ادریس علیہ السلام ورفعناہ مکانا علیہ. تو انہوں نے کہا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا موت اور آپ کا رفع وہ ایسا ہے جیسا ادریس علیہ السلام کا موت اور رفع ہے.
اور یہ ان کا ہوا. اسی طرح میں آپ کو علامہ جبائی جو ہے، علامہ جبائی کا بھی حوالہ میرے پاس ہے، مجمع البیان امام طبرسی کا جو تفسیر ہے قرآن فی تفسیر القرآن میں، تو اس میں جو یہ آیت ہے فلما توفیتنی، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر آیت ہے، اس میں ہے کہ اے قبضیتنی الیک وامتنی عن الجبائی قال الجبائی وفی هذه الآیت دلالت علی انه مات عیسی وتوفاه ثم رفعه الیہ. علامہ جبائی بھی وفات مسیح کے قائل ہے. اس طریق سے امام ابن حزم اندلوسی، ان کا کتاب بھی میرے پاس المحلہ کا جز اول، اس میں وہ یہ جو وفات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ فل وفات قسمان، وفات کے دو قسمیں ہیں، نوم و موت، فقط صرف دو قسمیں ہیں، نیند اور موت. ولم يرد عیسیٰ علیہ السلام بقوله فلما توفیتنی وفات النوم فصح انما انی وفات الموت. انہوں نے کہا جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا فلما توفیتنی، یہاں نوم والی نیند والی وفات مراد نہیں ہے بلکہ یہاں موت والی وفات مراد ہے. اسی طریقے سے میرے پاس اور بھی کئی حوالے ہیں. آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام جو ہے وہ آسمان میں حیات ہے، تو یہ آپ کا اعلیٰ حضرت کا کتاب ہے. اس کتاب کا نام ہے الجراز الدیانی علی المرتضی القادیانی، تصنیف لطیف اعلیٰ حضرت مجدد امام احمد رضا، اور یہ آپ کا اعلیٰ حضرت نیٹ ورک والوں نے شائع کیا ہے. اس کا صفحہ نمبر 612 پہ وہ احمد رضا صاحب بریلوی لکھتے ہیں حیات و وفات سیدنا عیسیٰ رسول اللہ علی نبینا الکریم وعلیہ الصلوات اللہ و تسلیمات اللہ کی بحث چھیڑتے ہیں جو ایک فرعی مسئلہ خود مسلمانوں میں ایک نوع کا اختلافی مسئلہ ہے، جس کا اقرار یا انکار کفر تو درکنار ضلال بھی نہیں. انہوں نے یہ صاف لکھا یہ جو مسئلہ ہے نا وفات مسیح کا، حیات مسیح کا، یہ خود مسلمانوں کے اندر اختلافی ہے مسئلہ ہے، اور نہ اس کا اقرار یا ان کا اس کا اقرار کرنا یا انکار کرنے سے نہ آدمی کفر میں جاتا ہے، نہ ضلالت میں جاتا ہے، نہ گمراہ ہوتا ہے. تو میں آپ سے اس بنیاد پر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر حیات مسیح بقول آپ کے قرآن مجید میں اتنا واضح ہے اور قرآن مجید میں ثابت شدہ ہے، تو پھر اس پر اختلاف کرنا تو کفر تو ہونا چاہیے، کم سے کم ضلالت تو ہونا چاہیے، گمراہی تو ہونا چاہیے. آپ کا اعلیٰ حضرت نے کیسے کہہ دیا کہ یہ فروعی مسئلہ ہے اور اس پر خود مسلمانوں کا اختلاف ہے، اور اس کا انکار کرنے سے نہ آدمی کافر ہو جاتا ہے نہ گمراہ ہو جاتا ہے. میں آخری حوالہ پڑھ کر سناتا چاہتا ہوں، پھر آپ بات بشک کریں. یہ مختصر سیرت الرسول ہے، یہ جناب تعریف الامام شیخ محمد بن عبد الوہاب، یہ وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے، ان کا کتاب مختصر سیرت الرسول، اس کا صفحہ نمبر 293 پہ وہ ایک تاریخی حوالہ پیش کرتے جس سے ان کا اپنا عقیدت ظاہر ہوتا ہے وفات مسیح کے بارے میں. اس کا یہ پس منظر ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو عرب کے بہت سے قبائل مرتد ہوئے، اس سلسلے میں حروب اور رجہ بھی ہوئے. سیدنا ابوبکر صدیق کے خلافت میں انہوں نے منکرین خلافت کے ساتھ جنگ کیے، منکرین زکات کے ساتھ بھی جنگ کیے، جھوٹے مدعیان نبوت کے ساتھ بھی جنگ کیے، اور مرتدین کے ساتھ جنگ ہوئے. لیکن لوگ مرتد اس لیے ہوئے، خاص طور پر جو بحرین کے علاقے کے جو لوگ مسلمان ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، پھر آپ کے وفات کے بعد مرتد ہوئے، وہ اس وجہ سے مرتد ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا رسول ہے تو یہ فوت کیسے ہوئے. اس غلط فہمی کی وجہ سے یہ مرتد ہوئے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور صحابی سیدنا جارود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا
ان لوگوں کی طرف سے، بحرین کے مرتدین کی طرف سے، ان کے ساتھ مکالمہ اور مناظرہ کے لیے. تو وہ ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے ان سے سوال کیا ما شہادتکم علی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ قالوا نشہد انہ رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں وہ اللہ کے رسول تھے. قال فما شہادتکم علی عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ قالوا نشہد انہ رسول اللہ، ہم ان کے بارے میں بھی یہ خیال رکھتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. قال، اب وہ کہتا میں کہتا ہوں وَأَنَّا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عَاشَ كَمَا عَاشُوا وَمَاتَ كَمَا مَاتُوا. سیدنا جارود جو صحابی رسول ہے وہ کہتے ہیں اب میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ رسول ہے، اور عاشا کما عاشو، وہ زندہ رہے جس طرح یہ سب زندے رہے، یعنی موسیٰ، عیسیٰ اور تمام پیغمبر. وَمَاتَ كَمَا مَاتُوا، اور یہ فوت بھی ہوئے جس طرح یہ تمام پیغمبر فوت ہوئے. میں نے عبارت ہائی لائٹ بھی کیا ہے. کتاب مختصر سیرت الرسول ہے، یہ فضیلت الشیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ کا کتاب ہے. تو ان کا بھی یہی عقیدہ ہے اور انہوں نے صحابی کا دلیل پیش کیا. تو اب آپ بات کریں. عبدالقادر صاحب، آپ کی قوت سماعت شاید کمزور ہے. میں نے آپ کو رپیٹ کیا تھا کہ پچھلی گفتگو جس جگہ پہ ختم ہوئی تھی اس کا ایک سوال پہ ختم ہوئی تھی جس کا جواب آپ کے ذمہ ضروری تھا، لیکن اس کا جواب آپ نے نہیں دیا، اور پھر میں نے رپیٹ کیے، اور اس سوال کو آپ اگنور کرتے ہوئے اس کا جواب دینے کی بجائے آپ نے مزید جو ہے وہ آگے حوالے دینے شروع کر دیے. ان حوالوں کے بھی جواب ہم دیں گے آپ کو اور مفصل دیں گے، اور یہ جو ابھی آپ نے حوالے پیش کیے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کو ثابت کر رہے ہیں. وہ اپنے وقت پہ میں بتاؤں گا. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ کے مسیح موعود صاحب، یہ میرے سامنے روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 ہے اور یہ صفحہ نمبر 52 ہے. ٹھیک ہے، صفحہ 52. اس کے اوپر آپ کے مسیح موعود صاحب کہتے ہیں کہ اب پہلے ہم صفائی بیان کے لیے یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ بائبل اور ہماری احادیث یہ جو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، یہ ہماری احادیث. میں نے آپ کو کہا کہ یہ کون سی حدیثیں ہیں، وہ حدیث آپ نے مجھے بتائی نہیں ہے. وہ کون سی حدیثیں تھیں؟ کوئی ایک حدیث وہ آپ نے بتانی ہے جس میں یہ چیز ثابت ہو، اور اخبار کی کتابیں بھی آپ نے دکھانی ہیں. ٹھیک ہے، اخبار کی کتابیں تو آپ سمجھتے ہوں گے نا، یہ مابعد کی جو کتب ہے وہ بھی آپ نے دکھانی ہے. کتابوں کی روح سے جن انبیاء کا اسی وجود عنصری کے ساتھ، یعنی جسم و روح کے ساتھ آسمان پر جانا تصور کیا گیا ہے، وہ 2 نبی ہیں، ایک یوحنا اور جس کا نام ایلیا اور ادریس بھی ہے، دوسرے مسیح ابن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں. ان دونوں نبیوں کی نسبت عہد قدیم اور جدید کے بعد صحیفے بیان کر رہے ہیں کہ وہ دونوں آسمان کی طرف، آسمان آپ تو کہتے ہیں آسمان کے لفظ ہی نہیں ہیں، آپ کے مسیح صاحب کہتے ہیں کہ احادیث کے اندر آسمان کے لفظ موجود ہیں. آسمان احادیث میں موجود ہے، یا آپ کے مرزا جی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دونوں آسمان کی طرف اٹھائے گئے وجود عنصری کے ساتھ، زندہ اٹھائے گئے. حضرت ادریس، ابھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ نہیں سلجھ رہا، تو یہاں تو ادریس کو بھی ثابت کر رہے ہیں آپ کے مرزا جی. وہ آپ نے مجھے بتانا ہے، مجھے سمجھانا ہے کہ حضرت ادریس کس طریقے سے زندہ آسمان پر چلے گئے، اٹھائے گئے، اور پھر کسی زمانہ میں زمین پر اتریں گے. وہ کہتے بعد میں اتریں گے. وہ مرزا جی کہتے ہیں میں عیسیٰ نہیں ہوں، وہ تو اتریں گے، ابھی وہ کسی زمانے میں اتریں گے، اور تم ان کو آسمان سے آتے دیکھو گے، آسمان سے ایسے اترتے دیکھو گے. اور روح کو دیکھا نہیں جاتا، روح نظر نہیں آتی، آسمان سے ایسے اترتے دیکھو گے، جسم اترے گا. اور ان ہی کتابوں سے کسی قدر ملتے جلتے الفاظ احادیث نبویہ میں بھی پائے جاتے ہیں.
یہ مجھے بتائیں وہ حدیثیں کون سی ہیں، جلدی کریں، میں آپ کو پوچھتا ہوں، ابھی پوچھتا ہوں، ابھی میری گفتگو جاری ہے، وہ حدیثیں کون سی ہیں بتائیں۔ لمبی گفتگو نہیں کرنی، ابھی میری گفتگو جاری ہے، وہ حدیثیں بتائیں کون سی ہیں۔ میں نے اس کا جواب لینا ہے، نہیں اس کا جواب لینا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی منسوخ، منسوخ کہنے سے آپ کی یہ بات بدل نہیں جائے گی، وہ حدیثیں جو آپ کے مرزا جی نے کہا تھا وہ آخر کہیں تو چھپ گئی ہیں، وہ حدیث نکال لیں۔ ہاں جی حدیث بھی میں دکھاؤں گا، میں سب کچھ دکھاؤں گا، لیکن آپ جی جی مجھے مکمل وقت دیجیے نا، بولے پہلے آپ نے 10 منٹ لیے ہیں، اب 10 منٹ اور بول لیں، پھر آپ اپنا ٹائم مکمل کریں اور میں اس کے بعد نہیں میں نے تو یہ حدیث آپ سے پوچھنی ہے، تو حدیثیں کون سی، بس بات ختم ہوتی ہے، ہماری پوری گفتگو کمپلیٹ ہو جائے گی۔ آگے جو اتنے آپ نے حوالے دے دیے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ حوالے کون سے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو، اور یہیں سے ثابت کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے انہی لوگوں کی کتابوں سے۔ چلیں اب سنیں، پہلی بات یہ نا، تو توضیح المرام کا حوالہ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 52، میں نے اس کو دیکھا ہے، آپ صرف ایک حصہ پڑھ رہے ہیں، آگے بھی پڑھیں، آگے آپ پڑھیں، کھولیں، سامنے نہیں، میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت جی نے آگے یہ لکھا ہے کہ اگرچہ یہ بائبل میں روایات کے ظاہر پہ یہ لکھا ہے کہ یہ آئیں گے، آسمان سے نازل ہوں گے، لیکن انہوں نے آگے یہ لکھا ہے کہ سیدنا الیاس جس نے آنا ہے، یہودیوں کا عقیدہ ہے، وہ کیسے آئے؟ انہوں نے اسی صفحے پہ لکھا ہے کہ سیدنا مسیح ناصری کے زمانے میں جب یہودیوں نے ان سے پوچھا اگر آپ مسیح ہے تو ہمارے ہاں مسیح کے آنے سے کے ساتھ وہ الیاس جس کو کہتے ہیں انہوں نے بھی آنا ہے پہلے، تو سیدنا مسیح نے ان کو یہ جواب دیا، الیاس نہیں ہے، ایلیا ادریس ہے۔ ہاں یہ سب ایک ہی ہے، یہ مختلف نام ہے، اس پر نہ کریں سب وہ خلط ملتی، وہ مرزے قادیانی کی طرح آپ بھی، وہ امام مہدی بھی ایک ہے تو عیسیٰ بھی ایک ہے تو موسیٰ بھی ایک ہے، یہ ایسے تو نہ کریں۔ ہاں جی اس میں اور ادریس ایک ہی ہے، کمال ہو گئی ہے۔ دیکھیں وہ ادریس اور الیاس دو الگ پیغمبر ہے، ہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی ہے، وہ حضرت جی نے ادھر لکھا نا کہ ادریس اور ایلیا یہ ایک ہے نا، مگر انہوں نے غلط لکھا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ غلط لکھا ہے، ہاں ان سے غلط لکھا ہے، ہاں یہ غلط ان سے ہوئی نا کہ وہ کہہ رہے کہ یوحنا ایلیا اور ادریس ایک ہی ہے، یہ غلطی اس سے ہوئی ہے، یعنی آپ کے نبی سے غلطی ہو گئی ہے، وہ کیا بول رہے ہیں یار، وہ میرا نبی نہیں ہے، میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، مسیح تو مانتے ہیں نا اس کو، نبی نہیں ہے آپ کا، میں عرض کرتا ہوں، اب مجھے جب مرزا قادیانی کو جوتیاں پڑھنے کی باری آ جاتی ہیں آپ لوگ انکار کرتے ہیں، ایسی نہیں مانتے انہیں، چلو آپ سنیں نا، انہوں نے ایک بات ہے کہ انہوں نے اس بات سے رجوع کیا، لیکن آپ تو وہ جس حدیث کو دیکھ کے اس نے یہ ترجمہ نکالا ہے اندر سے، وہ حدیث کہیں پہ تو ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں حدیثوں کے اندر موجود ہے، وہ کہیں پہ تو ہوگی نا، وہ حدیث مجھے دکھا دے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس پہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، پہلے ایک وضاحت کر رہا ہوں نا کہ اسی صفحے کے اگلے پہ یہ لکھا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایلیا یا الیاس جس کو کہتے ہیں ان کا جو نزول کا یہ کیفیت ہے کہ وہ حضرت یحییٰ کی شکل میں آئے ہیں، یحییٰ کو یوحنا کہتے ہیں، اس لیے حضرت جی جو اس میں لکھا ہے کہ یوحنا، اگلے صفحے میں یہ نہیں لکھا، اسی صفحے پہ لکھا ہے، بول رہے ہیں اسی صفحے پہ بھی نہیں لکھا، ان دونوں صفحوں کے اوپر نہیں لکھا کہ یوحنا الیاس جو آنے والا ہے وہ کہیں بھی نہیں لکھا، میں نکال کر پڑھوں گا، میں نکال کر یہ غور یہ میدان نکال لے، اگلے باری میں نہیں لکھا، اگلی باری میں نکال کے اگلی باری کیا ہوتی ہے، یہ ابھی آپ اتنے جو ہے نا وہ سکین لے کے آگے، تو اس کے سکین نہیں تھے آپ کے پاس جس حوالے پہ بات ہونی تھی ہماری، اچھا میرے پاس ہے، میں ابھی نکالیں پیش کریں، اس پورے 2 صفحے کیا 2 صفحے آگے اور پیچھے بھی لے جائیں، یہ نہیں ہے،
یہ ٹائم تو ایسے ہی آپ برباد کریں گے. نہیں میں اگلی بارے میں آپ بات کریں. میں مسیح موعود نہیں ہوں کہ جس کی بات پہ آپ کو یقین نہ آئے. میں مفتی ہوں. میں کہہ رہا ہوں نا اس کے دو صفحے پیچھے سے بھی اور آگے سے بھی آپ پڑھ لینا. نہیں ہے اس میں. آپ لوگوں نے تو اپنی کتابیں دیکھی بھی نہیں ہے. ہم نے تو ان کو پڑھ پڑھ کے جو ہے نا اس کے وہ صفحے خراب کیے ہوئے ہیں. نہیں آپ 2 سیکنڈ صبر کریں میں بھی نکال. ایک تو آپ نے جھوٹ بولا, اوپر سے آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ مرزا قادیانی نے بھی جھوٹ بولا. ٹھیک ہے, اس نے غلط بیانی کی یا آپ نے خود ادھر بولا ہے اپنی ڈیبیٹ کے اندر. اب مرزا غلام قادیانی جب کذاب ثابت ہو گیا آپ کے بقول, ٹھیک ہے, آپ کے بقول وہ کذاب ثابت ہو گیا, تو اس کذاب کی باتوں کے اوپر آپ یقین کر رہے ہیں. اچھا میں نے نکالا, میں بھی پڑھتا ہوں کہ اس صفحے میں کیا. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے یہاں تک پڑھنا کہ یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادریس بھی ہے, دوسرے مسیح ابن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں, ان دونوں نبیوں کی نسبت عہد قدیم اور جدید کے بعد. الیاس مجھے دکھا دیں, بس وہ لائن بتا دیں, اتنی لمبی گفتگو نہ کریں, آپ لائن بتا دیں. آپ مجھے میں سنا دوں گا, آپ مجھے لائن بتا دیں کون سی لائن ہے. آپ نے کہا میں نے جھوٹ بولا نا, ابھی میں الیاس والی لائن بتا دیں آپ جناب. تھوڑا صبر کریں, میں پڑھ رہا ہوں. پڑھیں, آپ وقت برباد کریں گے بس, اور کچھ نہیں. 5 صفحے بیان کر رہے ہیں کہ وہ دونوں آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور پھر کسی زمانے میں زمین پر اتریں گے اور تم ان کو آسمان سے آتے دیکھو گے. انہی کتابوں سے کسی قدر ملتی جلتی الفاظ احادیث نبویہ میں بھی پائے جاتے ہیں, لیکن حضرت ادریس کی نسبت جو بائبل میں یوحنا یا ایلیا کے نام سے پکارے گئے ہیں, انجیل میں یہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ یحییٰ بن زکریا کے پیدا ہونے سے ان کا آسمان سے اترنا وقوع میں آ گیا ہے. چنانچہ حضرت مسیح صاف صاف الفاظ میں فرماتے ہیں کہ یوحنا جو آنے والا تھا یہی ہے. دیکھو آپ نے کہا میں نے جھوٹ بولا, یہی بالکل. الیاس آپ نے دکھانا ہے, خلط مبحث نہ کریں. مرزیوں مربیوں کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے واردات, میں آپ کو بدلنے نہیں دوں گا یہاں سے. کیا تماشا بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ اب آپ کا کیا اعتراض ہے؟ ڈرامے کرتے ہیں آپ لوگ. اب آپ کا کیا اعتراض ہے؟ اور الیاس دکھائیں. آپ نے کہا یوحنا الیاس کا ذکر ہے, میں نے کہا یوحنا الیاس کا ذکر ہی نہیں ہے. آپ نے کہا مرزا قادیانی نے لکھا ہے. جھوٹ بولتے ہیں آپ, کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے. یوحنا یحییٰ ہے نا, وہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں آپ لوگ؟ بولو آپ مجھے پتا ہے میں کیا جھوٹ بول رہا ہوں. آپ نے کہا میں نے جھوٹ بولا ہے, ابھی میں نے وہ اسی صفحے پہ صفحہ نمبر 52 آپ نے بتایا, وہ اسی صفحے پہ. یہ قادیانی مرزی لوگوں نے یہ کیا ڈرامے رچائے ہوئے ہیں. تو اب آپ کو کیا اعتراض ہے؟ میں نے اسی صفحے سے پڑھا ہے. بیوقوف اور الو بناتے ہو آپ لوگ. کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. مجھے دکھائیں وہ حدیثیں کدھر ہیں. جان ہے نہیں ہے, آپ نے کہا حدیث دکھاتا ہوں, وہ حدیث دکھائیں مجھے جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ 2 نبی جو ہے نا آسمان پہ زندہ اٹھائے گئے ہیں. پہلی بات یہ ہے انہوں نے, آپ سنیں نا, آپ بیچ میں تو بات نہ کریں اور بولنے 10 منٹ. انہوں نے پہلی بات یہ لکھا ہے کہ ملتی جلتی الفاظ. ان کا اشارہ اس طرف ہے کہ جو احادیث نزول مسیح کے بارے میں ہے وہ ان کے اس طرف اشارہ ہے, بخاری مسلم وغیرہ میں ہے. یہ اوپر تو اس نے کہا ہے کہ بائبل اور ہماری احادیث, وہ تو بات ہی یہاں شروع کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے بائبل اور ہماری احادیث, نزول مسیح کی احادیث کی کتابوں 3 جگہ. تو میں آپ کو جو ہے نا وہ نہیں پوچھتا, بائبل نہیں پوچھتا, مجھے صرف احادیث کی کتابیں اور اخبار کی کتابوں سے دکھا دیں بس. میں بھی بتا چکا ہوں کہ موجود انصری کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے. سمجھ نہیں آ رہا ہے, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. حدیث میں آپ نے مجھے سب کچھ لکھا ہوا ہے واضح, مجھے کیا سمجھائیں گے آپ؟ وہی طویل کریں یہاں سے, مرزے کی کتابوں کی بھی طویل کر دیں. ایک تو مرزا کرتا رہا ہے, ایک اوپر سے مربی طویل کر جاتے ہیں مرزے کی عبارتوں.
نہیں کیونکہ آپ کی باتوں کو سمجھ نہیں آتی نا، ہم کو آپ کو سمجھانا پڑتا ہے نا. وہی سمجھانا پڑے گا، بس یہی تو ہے، سمجھانا پڑے گا. تو آپ مرزے کی واضح ترین عبارت لکھی ہے تو وہ بھی سمجھانی پڑے گی. آپ مجھے جواب کر رہے یا نہیں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، اگر آپ کو جواب پسند نہیں ہے تو یہ میں آپ کیا کر سکتا ہوں. آپ وقت پر بات کر رہے ہیں، مجھے حدیث دکھائیں وہ کدھر ہے. آگے سے آپ ملتے جلتے لفظ کہہ رہے ہیں، نکالیں ملتے جلتے الفاظ والی حدیث بتائیں مجھے. نہیں دیکھیں لکھوائیں. بخاری مسلم میں نزول مسیح کی حدیث ہے کہ نہیں؟ مجھے وہ رقم الحدیث بتائیں. تو ہے نا، آپ کیوں جو ہے وقت برباد کر رہے ہیں؟ بہت کچھ حدیث میں تو بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. وہ تو حدیث پھر پڑھ کے سناؤں گا آپ کو، تو بہت کچھ ہے یہاں پہ. بخاری شریف سے وفات مسیح، میں نے ابھی تک بخاری شریف سے وفات مسیح کا حدیث نکالنا ہے. مجھے یہ والی حدیث دکھانی ہے آپ نے، بات خلطے مباحث نہ کریں، اور میں آپ کو کرنے بھی نہیں دوں گا. اب کیا ڈرامہ رچایا ہوا ہے آپ نے. کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم. حدیث بتائیں مجھے، بخاری کی بتا رہے ہیں نا آپ. یہ بخاری میں نے سامنے کھول لی ہے، یہ دیکھیں. یہ الشاملہ سافٹ ویئر، یہ بخاری کھل گئی ہے. نکالے رقم الحدیث بتائیں مجھے. جی میں ابھی نکال دیتا ہوں. بخاری آپ نے کھولا ہے؟ جی بخاری کھولی ہے میں نے. بخاری شریف کا کتاب احادیث الانبیاء، باب نزول عیسیٰ ابن مریم. حدیث بتائیں مجھے. رقم الحدیث وہ آپ کے ایڈیشن پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ وہ کون سا ہے. آپ مجھے بتا دیں 2-3 رقم الحدیث بتا دیں، آپ میں ڈھونڈ لوں گا. اچھا ویسے آپ کو یہ حدیث نہیں یاد ہے کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم؟ بھائی آپ نکالیں، مجھے یاد ہے. مجھے آپ کو کیا پتا مجھے کیا کیا یاد ہے. حوالہ آپ کے ذمہ، میرے ذمہ نہیں ہے. رقم حدیث ہے 3449. 3450 49. ہاں جی پڑھیں. یہ بخاری کی ہے. بخاری شریف اس کا راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہے. ان ابا ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. یہ جو ہے یہ کون سے کتاب میں ہے؟ کتاب احادیث الانبیاء، باب نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. اور یہ انٹرنیشنل جو رقم ہے نا، یہ 3449 نمبر کا ہے جو میرے پاس ہے. بہرحال رقم نمبر تو وہ ٹھیک ہے. یہ راوی کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. چلے پڑھیں کیا ہے. دوبارہ پڑھتا ہوں. انا ابا ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. یہ حدیث ہے. یہ 3193 ہے میرے پاس. اچھا جی یہ کیا ہے؟ اس میں نہ ہی تو حضرت ادریس کا ذکر ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے. عیسیٰ علیہ السلام کا تو ذکر آیا ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کا تو ذکر ہے. یہ وہ ادریس والی دکھائے نا، ذکر بائبل میں ہے. اچھا اس حدیث کے اندر کہاں پہ ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے؟ یہ نہیں ہے نا، یہ تو ہمارا استدلال ہے کہ نہیں ہمارا استدلال نہیں. یہاں پہ مرزے کی بات اب چل رہی ہے. وہ والا استدلال آپ نے کرنا ہے، وہ اس کو ثابت کرنا ہے. بس میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ مجھے نہ سمجھائیں آپ، مجھے تو صرف یہ سمجھانا ہے آپ نے کہ وہ کون سی حدیث ہے جس میں عیسیٰ ابن مریم اور ادریس علیہ السلام زندہ جسم انصری کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیے گئے. وہ حدیث آپ نے دیکھا.
پہلے اگر ایسا کوئی حدیث ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو آسمان تک، اگر کیا ہوتا ہے مطلب یہ آپ کو مرزا قادیانی کی باتوں پہ یقین ہی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، میرا جملہ مکمل نہیں ہوا، آپ بیچ میں کیوں بولتے ہیں؟ اگر کیا ہوتا ہے، اگر تو بتائے نا، آپ بات شروع کرتی ہے تو پھر لمبی گفتگو کر لیتے ہیں. کیا آپ بات کریں یا میں بات کروں؟ آپ بیچ میں بات کیوں کاٹ دیتے ہیں؟ میں سمجھا رہا ہوں. اگر ہوتا کیا، اگر ایسا کوئی حدیث ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہی ہوتے اس مسئلے میں. نہیں اگر والا چکر تو نہیں، یہ آپ کے مرزا جی نے اگر مگر کے سارے جھگڑے ہی ختم کر دیے. وہ کہتا ہے وہ اگر شکر کا چکر ہی کو نہیں ہے. ملکی جتنی ان کے اس وقت کا سمجھ کے مطابق جو کہ ان سے رجوع بھی کیا ہے، رجوع والا کیا چکر ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ حدیثوں سے بھی رجوع ہوتا ہے. وہ ایک بندہ کہتا ہے حدیثوں کے اندر یہ چیز آئی ہے، اب وہ رجوع کر رہا ہے وہاں سے کہ نہیں حدیثوں کے اندر نہیں آئی. یہ رجوع سمجھ سے دیکھیں، حدیث سے رجوع نہیں، حدیث کے سمجھ سے نا، حدیث کا فہم لینے سے رجوع کیا کہ یہ فہم غلط ہے اس حدیث کا. ایسے نہ کرے، پہلے وہ حدیث مجھے دکھائیں، یا آپ یہ کہیں کہ وہ حدیث کے اندر موجود نہیں تھا، مرزے نے جھوٹ بولا. آپ اپنے منہ مبارک سے بولے. میں یہ بول رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے جو اس حدیث کا پہلے تشریح کرتے تھے اس سے رجوع کیا ہے. نہیں ادریس کا ذکر تو کسی حدیث میں ہوگا نا بھائی. عیسیٰ ابن مریم کا تو ذکر کئی حدیثوں میں. حضرت ادریس کا ذکر تو کہیں پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ جس میں انسری کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیے گئے؟ وہ تو بات بائبل میں، وہ بات بائبل میں ہے. ادریس علیہ السلام وہ کہتے ہیں حدیثوں کے اندر آیا ہے. کہ یہ بات دیکھیں، حضرت جی نے لکھا ہے بائبل، حدیث اور اخبار کی کتابیں نا. بالکل. یہ حدیث کا بائبل میں ذکر ہے، ان کا آسمان تک رفع ہونا، جس کے تعبیر خود سیدنا مسیح علیہ السلام نے کیا. نہیں وہاں بائبل کا یہاں رولا نہ ڈالے. بائبل کا رولا نہیں چلے گا. مجھے تو بات کرنی ہے بھائی اپنے مذہب کی، قرآن اور حدیث کی. اور مرزا قادیانی نے اوپر لکھا ہے کہ حدیثوں کے اندر آیا ہے. وہ حدیث آپ نے مجھے دکھانی ہے بس. وہ حدیث بھی میں نے پڑھ کے سنایا ہوں کہ یہ حدیث تھا جس پر ان کا حضرت ادریس کا ذکر نہیں ہے. جی ہاں، میں کہتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ رفع آسمانی کا ذکر بھی نہیں ہے ظاہر یہاں پہ نظر. ہمارا نقطہ ہے کہ اس میں کوئی رفع السماء کی بات نہیں ہے جو کہ آپ کا عقیدہ ہے. میں تو ثابت کر رہا ہوں نا، آپ کے مرزا قادیانی کے بقول میں ثابت کر رہا ہوں کہ وہ ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. اور ایک بات وہ ثابت کر رہے ہیں. ایک منٹ، آپ رفع مسیح حضرت صاحب کی کتاب سے ثابت کریں. اس کو پہلے مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن سے تو نہ ثابت کر سکے، نہ بخاری شریف سے ثابت کر سکے. حضرت جی نے حدیثوں سے ثابت کیا ہے. آپ کے حضرت جی نے بائبل سے ثابت کیا ہے. قرآن ان کو بھی نظر نہیں آیا. آپ کے حضرت جی نے قرآن کا ذکر یہاں نہیں کیا. آپ کے حضرت جی نے بائبل کا ذکر کیا اور حدیثوں کا ذکر کیا. ان کو قرآن نظر نہیں آیا. ہے جی، اعتراض کرنے سے پہلے کچھ سوچ لیں کہ اعتراض جا کہاں پہ رہا ہے. ہم بات کس طرح ہے کہ پہلے ہم قرآن کو مانتے ہیں نا، قرآن ہمارے لیے اول درجہ ہے. بتاؤ نا جا کے کہ قرآن کی دلیل تم نے کیوں نہیں دی؟ صاحب نے سے رجوع کیا، میں بات کیا ہوں سے اسے رجوع کیا اسی وجہ سے کہ قرآن میں یہ بات رجوع کیا ہے. مطلب اس چیز سے رجوع کیا کہ قرآن کی میں نے دلیل نہیں دی. اس چیز سے رجوع کیا اس نے کیا کہ پہلے حیات مسیح کے عقیدہ رکھتے تھے، اس سے رجوع کیا کہ نہیں اب اللہ نے اس کو بات کیا کہ آپ اب خلط مبس نہیں کر سکتے. یہ کسی جا کے جو نا جٹ قسم کے آدمی کو جو آپ لوگوں سے وہ لیتا ہے جرمنی کے ٹکٹ، ہاں جی، جو چھوکری اور نوکری لیتا ہے، اس کو جا کے بتائیے گا. یہ اس کو بتائیے گا، اس کو الو بنائیے گا. حیات مسیح کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ حیات مسیح کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو یوں کیا تو وہ کیا تو قرآن نہیں ہے تو حدیث نہیں ہے. وہ آپ کے مرزا نے قرآن کا ذکر ہی نہیں کیا. وہ کہتا ہے حدیث کے اندر آیا، حدیثوں سے ثابت ہے. وہ کون سی حدیث ہے مجھے بتائیں. ابھی تو میں نے وہ حوالہ ہی نہیں آپ کو دیا. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، وہ مردوں میں سے نہیں ہیں. ابھی تو وہ بھی آپ نے ثابت کرنا ہے، وہ اس کا میں دلیل میں بعد میں دوں گا. ابھی اس ایک حوالے پہ ہم رہیں گے. سوال کا میں نے جواب دیا نا. اور کیا
آپ نے جواب نہیں دیا. آپ میرے جواب سے مطمئن نہیں تو الگ بات ہے. جواب بالکل نہیں مطمئن, آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا, دجل دے تو رہے آپ دیکھیں, ہیں. آپ جواب میں نے دیا ہے, آپ مطمئن نہیں ہے تو پھر اب کیا کریں نا. جواب دینے کو تو مرزا قادیانی نے بھی 23 جلدیں کالی کر دی ہیں. ہاں جی, جواب دینے کا کیا ہوتا ہے, کتابیں کالی کرنے کا کیا ہوتا ہے, جتنی مرضی لکھ لو, جتنا مرضی لکھ لو. آپ ہی تو 10-10 منٹ بول رہے ہیں. اب دیکھیں نا, جواب ایسے, یہ جواب نہیں ہوتے. اگر میرے جواب غلط ہے نا, عوام فیصلہ کریں گے یہ جواب انہوں نے صحیح نہیں دیا ہے. پہلے اسکائپ پر اس لیے میں آپ لوگوں کو بلاتا ہوں کہ آمنے سامنے بات کرو, یہاں پہ ہلنے نہیں دیتے ہم. مسیح ہے, یہ بھی یاد رکھیں نا. دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ بائبل اور ہماری احادیث اور اخبار کی کتابوں, وہ کون سی اخبار کی کتابیں ہیں, کون سی حدیثیں ہیں جس کے اندر حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے زندہ آسمان پر اٹھانے کا ذکر موجود ہے. وہ حدیث کی کتاب اور اخبار کی کتابوں میں سے ایک کتاب آپ بتا دیں, بس بات ختم ہو جاتی ہے. یہی مسئلہ. اچھا, اسی صفحہ نمبر بات کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, مرزے نے جھوٹ بولا, ہم آگے بات بڑھاتے ہیں. جیسے آپ نے پہلے کہا نا مرزے نے جھوٹ بولا ہے, یہاں پہ اس نے غلط بیانی کی ہے کہ یوحنا کو جو ادریس, ایلیا کو جو ادریس کہہ دیا, یہ غلط ہے, اصل میں الیاس ہے. اسی طریقے سے یہ بھی تھوڑی سے کرم فرمائیں آپ کہ آپ کہہ دیں کہ یہ اس نے دجل بیانی کی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں یہ حوالہ غلط ہے, اسے تو رجوع کیا, تو اب آپ اس سے کیا کرتے ہیں. غلط ہونا اور چیز ہے, یہ موقف کا غلط ہونا اور چیز ہے. آپ یہ کہیں اچھا, یہ جو موقف غلط ہے, آپ کا جو تو امام نے جو لکھا وہ صحیح ہے غلط ہے, استنباط غلط ہے, یہ آپ کہیں. ٹھیک ہے, غلط ہے, استنباط غلط ہے. مرزا کذاب ہے, بولے مرزا کذاب تو رجوع کیا نا, رجوع تو کرنے سے انسان غلط ہے. غلط ہے, ایک غلط چیز کو یہاں پہ ذکر کیا, جھوٹ بولا نا. بولے جھوٹ نیت پر ہوتی ہے, نیت پہ ہوتی ہے. آپ نیت ہے نا, کرے چھوڑے آپ کو نہیں یہ جماعت نکال دی باہر. آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں, مرزے نے جھوٹ بولا, میرا جماعت سے آپ تھوڑا سا اور آگے چلے, میرے ساتھ چلے. دیکھیں, پہلی بات یہ آپ نے کہا کہ شاید مجھے کوئی ڈر ہے کہ مجھے جماعت سے نکالی جائے. مجھے اس سے حوالے پر رہو بھائی. آپ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ آپ نے کہا کہ یہ غلط اس نے لکھا ہے, ابھی کہا نا غلط, 2 غلطیاں ہو گئی مرزے. ٹھیک ہے, اور تو پھر کیا کرے, سنے تو صحیح نا. اب ذرا دیکھیں نا, اب میں نے بھی تو کچھ ثابت کرنا ہے نا. یہی چیز ثابت کرنے کے لیے تو ہم یہ ڈیبیٹ اور کس کو کہتے ہیں, اسی کا تو صحیح نا, میں ثابت کرتا ہوں نا. دیکھیں تو صحیح, 2 جھوٹ بولے مرزا قادیانی نے توضیح مرام کے اندر, اور یہ مرزئی جو ہے نا اس کو چھاپ کے تقسیم کر رہے ہیں. اور نیچے کوئی حاشیہ بھی انہوں نے نہیں لکھا کہ بھائی یہ جو ہے کہ یہ اس نے جھوٹ بولا, اس نے غلط بیانی کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فراڈ کہتے ہیں, فراڈ, دجل بیانی, جھوٹ, فراڈ. اور یہ جو سارے کام کرتے ہیں اس کو کذاب کہتے ہیں, کذاب. جو جھوٹا انسان ہوتا ہے اس کو کذاب کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ کی اس گفتگو اور آج کی گفتگو اور آج کی نشست سے کم از کم مرزا قادیانی کذاب ثابت ہو گئے. اگرچہ آپ کا انکار کر رہے ہیں, آپ صرف اتنا کہتے ہیں نہیں غلطی کی ہے, کذاب ثابت ہو گیا. وہ سننے والے بھی فیصلہ کر لیں گے, اور جو جوتیاں رسید کرنی ہے نا مربیوں نے آپ کو, وہ یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے تو پھر دیکھیے گا. انہوں نے آپ کو ڈھونڈ کے نا تو آپ کی درگت سیٹ کر دینی ہے عبد القادر صاحب. یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. تو آپ یہ ایک منٹ ٹینشن نہیں لینی آپ. دیکھیے جب ویڈیو آج تو کمال ہو گئی ہے. کیا کروں, مجھے پہلے کھانسی لگی ہے تو کچھ ہنسی اتنی آ رہی ہے کہ اب مزید کھانسی آئے گی. اچھا جی, اب معاملہ یہ ہے کہ اب پیچھے رہتا کیا ہے, پیچھے تو بچتا ہی کچھ نہیں. ایک بندہ جس کو آپ نے اپنا مسیح موعود مانا ہوا تھا, وہ جس کو اپنا مسیح موعود مجدد اور امام مہدی ماننا تھا, اس بندے کے سر کے اوپر جوتیاں آپ نے لگا دی ہیں. آج 2 جوتیاں لگائی.
اگر یہ مزید گفتگو آگے چلتی ہے تو مزید آپ جھوٹیاں رسید کر دیں گے، مجھے پتہ ہے۔ افضل قادری صاحب مجھے یاد آیا ایک ڈیبیٹ میری ہو رہی تھی، وہ قادیانی مربی اس کا نام کیا نام ہے، اس کا نام ہی الجھ گیا ذہن سے۔ اچھا، تو ڈیبیٹ کے دوران ہی وہ کہتا ہے اگر مرزا قادیانی نے، اگر مسیح موعود صاحب نے بھی جھوٹ بولا ہے تو ان کے اوپر بھی لعنت لعنت لعنت۔ یہ ایک مرتبہ میں ذرا آپ ادھر ہی رکیے گا ذرا، تو کیونکہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو وہ بھی میں ذرا آڈیو بھی بیچ میں سنانا چاہتا ہوں، ذرا ایک مزیدار ہماری یہ پروگرام جو ہے نا مزیدار ہو جائے گا۔ تو ہاں، نام تھا قادیانی کا تارک آفتاب، تارک آفتاب، یہ سنیے گا ذرا۔ ریٹرن کیے ہیں کہ جس میں نے کہا ہے کہ اگر مرزا صاحب جھوٹ بولتے ہیں تو ان پہ بھی لعنت، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر وہ احمدی مسلمان اس پہ قائم ہے کہ جو بھی جھوٹ بولے گا اللہ تعالیٰ کی ان پہ لعنتیں پڑیں گی، اور وہ ریٹرن کیے ہیں کہ اگر مرزا صاحب نے بھی جھوٹ بولے تو ان پہ بھی لعنت ہو، جس نے بھی جھوٹ بولا ہے اور جو بھی جھوٹ بول رہے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ And I'm going to repeat again and again, لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مبشر شاہ کو سچی بات کو یہی کہا تھا کہ اگر تم کہتے ہو کہ احمدی جھوٹے ہیں یا مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے تو میں صرف یہی کہوں گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جو بھی جھوٹ بولتا ہے اس پر خدا کی لعنت۔ اگر تم کہتے ہو کہ مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ، اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ کی ان پر بھی لعنت۔ اور اگر میں لو جی، آج تو فیصلہ ہو گیا، اگر مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا ہے تو اس کے اوپر بھی لعنت۔ تو آپ نے کہہ دیا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، ٹھیک ہے، 2 مرتبہ آپ نے کہا کہ جھوٹ بولا، اس نے غلطی کی ہے اور اس جھوٹ کو چھاپا جا رہا ہے، تو یہ ثابت ہو گیا کہ مرزا قادیانی پہ لعنت لعنت لعنت۔ یہ دونوں مربیوں نے مل کے آج تو مرزا قادیانی کو ذلیل کروا دیا ہے، تارک آفتاب نے اور عبد القادر صاحب نے۔ جی ہمارے بات سنیں نا، دیکھیں میں نے جھوٹ کا لفظ نہیں بولا، آپ خود جھوٹ بول رہے ہیں۔ نہیں بول، دیکھیں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتی ہے نا، تو اب آپ نے بیچ میں سے ایک معنی، جب توفا کے کئی معنی ہیں اس میں سے ایک معنی آپ نے لے لیا تو ایک معنی مسلمانوں نے لے لیا، تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، پھر معنی تو بہت زیادہ ہوتے ہیں ہر چیز کے۔ تو آج کی ہماری یہ ایسا ہے عبد القادر صاحب، آج کی ڈیبیٹ یہ یہیں پہ موقوف ہوتی ہے، اس ایک حوالے کے اوپر بات تھی، وہ حوالہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور یہ گفتگو یہاں پہ کمپلیٹ، اور ہماری اگلی گفتگو اسی موضوع کے اوپر آگے بڑھے گی، اور اگلی گفتگو کے اندر جو مزید آپ نے حوالہ جات دیے، یہ امین احسن اصلاحی کا، شیخ عبدہو کا، رشید رضا کا تفسیر المنار والا، ٹھیک ہے، اور 30 آیات جو آپ نے پیش کی ہیں، تو اس کے جوابات میں اگلی ڈیبیٹ میں انشاءاللہ دوں۔ تو آج کے لیے یہ اتنے کافی رکھتے ہیں۔ ہم سے آخری بات کرنے دے۔ جی جی کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پچھلی ڈیبیٹ میں نے اور بھی حوالے، اس کو بھی تو جواب دیں گے، کب وہ بھی جواب دیں گے؟ پچھلی ڈیبیٹ میں اور بھی حوالے دیے تھے آپ نے، آپ نہیں سن رہے تھے؟ جی، آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 اور کون سا والا تھا؟ اور کوئی والا نہیں تھا؟ بالکل تھے، آپ دوبارہ اس ڈیبیٹ کو سنیں، اور اس کے ساتھ میں نے حوالہ بھی پیش کیے ہیں تفسیر ابن جریر کا ابن عباس والا حوالہ۔ میں نے آپ کو ساتھ یہ بھی تو کہا تھا اسی ڈیبیٹ میں، وہ بات کلوز کر دی تھی، میں نے کہا لفظ توفا کے اوپر اور قد خلت کے اوپر الگ الگ ڈیبیٹ ہوگی۔ ابھی ایسا کر لیتے ہیں، چلے ابھی بیٹھیں گے نا ہم، اگلی ڈیبیٹ لفظ قد خلت کے اوپر ہم کر لیتے ہیں، پوری ایک ڈیبیٹ لفظ قد خلت پہ ہو جاتی ہے۔ آپ کو منظور ہے؟ بالکل منظور ہے، چلے ٹھیک ہے، اگلی ڈیبیٹ ہماری لفظ قد خلت پہ ہوگی۔ آخری بات ہے، پھر آپ بتائیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو دجال کا بارے میں فرمایا کہ فلانی جگہ پہ ہے، وہ باہر شام میں ہے، وہ باہر یمن میں ہے، پھر ان سے رجوع کیا کہ نہیں وہ تو مشرق طرف سے ظاہر ہوں گے،
تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی آپ اگلی ڈبیٹ میں اس کا جواب، یہ کیونکہ پھر آپ کو الگ چیز ہے، یہ ابھی دیکھیں لوگ بھی سن رہے ہیں، اتنا ٹائم نہیں ہے، یہ الگ ایک موضوع ہے، پھر کبھی اس موضوع کو چھیڑیں گے۔ ابھی اگلی گفتگو ہماری قد خلط پہ ہوگی، اور سیم یہی ڈے ہوگا اور ٹائم یہی ہوگا اگلے ہفتے، یعنی دیکھیں ایک بات، قد خلط پر ایک پورا ڈبیٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ توفع پر بھی بات ہونی چاہیے۔ نہیں ایسے نہیں، پوری ایک ڈبیٹ ہماری قد خلط پہ اور توفع پر، اس سے اگلی ڈبیٹ ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلے جناش حافظ۔ اللہ حافظ۔